7 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 70,000 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے۔ 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ان شہید ہونے والوں میں 12 سے 13,000 کے قریب معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جو مظالم کا سلسلہ ہے مظلوم فلسطینیوں پہ، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں ایک شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو احتجاج ہے اس میں سب سے بڑا کردار جو نظر آ رہا ہے وہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی جانب سے ہے۔ میں بھی انگلینڈ کی ایک ایسی ہی یونیورسٹی میں موجود ہوں جہاں اسٹوڈنٹس کئی روز سے کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کی مڈل ایسٹ کی صورتحال کے متعلق کیا رائے ہے اور ان کیمپس میں یہ کیسے اپنے شب و روز گزارتے ہیں، یہ سب آج کے اس ویلاگ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوکیسل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں لگائے گئے کیمپ کے ہیں۔ آج سے چند روز قبل جب امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے باہر اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ طور پہ کیمپ لگا کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے سخت ایکشن لیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی دیگر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے بھی احتجاجاً یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کے باہر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کیمپ لگائیں گے اور سیز فائر کا مطالبہ کریں گے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے کیمپ لگا کر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں جو آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ امریکہ کی دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ اب یورپ اور یوکے کی یونیورسٹیز تک پھیل چکا ہے۔ ان کیمپس کو جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو انتہائی مثبت دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کیمپس میں صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ہر مذہب ہر عقیدے کے لوگ دکھائی دیں گے، بغیر کسی رنگ نسل عقیدے کی تفریق کیے۔ جو بھی اس کیمپس میں آ رہے ہیں ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی جانب سے یورپ کے اندر، یوکے کے اندر، امریکہ کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی گئی تھی، اور اب یہ کیمپس لگا کے ایک بار پھر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں سیز فائر کے حوالے سے، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید ان کا احتجاج رنگ لے آئے اور مظلوم فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے وہ کسی طرح سے رک سکے۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمپ میں جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ جو غزہ کی موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کے کیا مطالبات ہیں اس کے متعلق بھی وہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کرتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹس کی کلاسز ختم ہوتی ہیں تو وہ سیدھا ان کیمپس میں آ جاتے ہیں۔ شام کے وقت کیمپ کے باہر احتجاج بھی کیا جاتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس فوری طور پہ سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ برطانیہ کی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی اور امداد روکنے کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ We charge you with genocide.
What are your views on the ongoing situation in Gaza? I believe that the Gazan people need a ceasefire now. I believe that all Palestinian people need to be liberated and they need the right to their land that was once theirs and historically has always been theirs. And I think the people of Gaza need to stay strong more than ever before. But it's unfortunate that the people of Gaza are forced to stay strong because they shouldn't have to stay strong. Any rhetoric that the Palestinians did this to themselves is false. Critical thinking needs to be developed now. We need to be looking outside of the source and using sources that are trusted, such as Al Jazeera. They're one of the most reliable sources at the moment in terms of mainstream media. We need to go out and we need to look at the last 75 years of occupation in historic Palestine. We need to look at why this has happened. Even over to October the 7th, we need to look at why this has happened. October the 7th was a horrific event for both sides, not only for the Israelis, but also for the Palestinians, because that's when a genocide began. We need more education, better education, and we need to liberate the people of Palestine now. Students are protesting in the UK, USA, and Europe. Do you believe these protests play a role in achieving a ceasefire? Potentially, yes, but I think we're wanting more than a ceasefire here. We're wanting liberation for all Palestinian people, not just people from Gaza. So I think it's hard to say. I think we're playing our role by getting our university to not invest in arms research that's going towards Israel. That's across the world, not just the UK and US as well. But whether that achieves a ceasefire is something else. But a ceasefire is not enough. We don't stop at a ceasefire. We need liberation for the Palestinian people now. More than 70,000 people have been injured and 40,000 killed, yet why have not world power demand a ceasefire? I mean, truthfully, I don't know the answer to that. I don't know why the international authorities are not calling for a ceasefire when it is a basic human right response. In my personal opinion, I think it's the most basic, fundamental response they can give. Unfortunately, it seems as if Palestinians' lives don't matter. That is the only fundamental reason I can think of, because hospitals are being bombed, universities are being bombed, schools are being bombed, innocent civilians are being bombed, but clearly that is not enough for them to be calling for a ceasefire. So it is because they have no humanity, they have no morality, and victims and descendants of the Sabra and Shatila massacre, which was another massacre that took place against the Palestinian people in 1982, which saw the outright mass murder and slaughter of over 3,000 Palestinians, along with Lebanese phalangists. Let you cry. We will never let you die. Rain or shine, rain or shine. We occupy for Palestine. We occupy for Palestine. We occupy for Palestine. It begins by saying, hello my dears. We send you a lot of love and gratitude for your noble stance towards our Palestinian cause. Beautiful words truly do not fulfill your right to this work and a great solidarity alongside us. My mother and I are people with disabilities and we have a beautiful and painful story at the same time. So I ask you to stop by our side in spreading our word. Our story through your wonderful page and generous donation, standing by our side, offering us all your love with kindness and further love. The release of hostages, as well as a withdrawal from Gaza by the occupation forces, and they have been rejected out of hand by the Zionist state at every single stage of negotiations. These racist Israeli ministers talk about pursuing ultimate victory, and the way they put it is for the destruction of Hamas.